بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کے بارے میں۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگ اور وجاہت میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کی قد 6 گز یا 18 فٹ تھی۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کی کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات کے ذریعے جو محققین علم الاثر نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا شجرہ نسب مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ناظرین، وہ قوم اعرابی تھی جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ ناظرین، بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرۂ الکاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک صحرا ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نمایاں ٹیلے ہیں، جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ ناظرین، قوم عاد پر عذاب الہی کا نزول کیسے ہوا؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ ناظرین، اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کو لی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔
ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔